وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ چھٹے سپارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سمیت دھویا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں رب قدوس نے اہل ایمان کو وضو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو صفائی کا، طہارت کا اور پاکیزگی کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک تو ہم سب جانتے ہیں، جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ الطہارۃ نصف الایمان، کہ جو طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، یہ ایک مومن کا آدھا ایمان ہوا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنا لباس بھی صاف رکھو، اپنے رہنے کی جگہ کو بھی صاف رکھو، اور سب سے بڑھ کر اپنا جسم اور اپنا بدن بھی پاک اور صاف رکھا کرو۔ تو وضو جسم کو پاک رکھنے کا، بدن کو صاف رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جو بندہ اللہ کے فضل سے 5 وقت کا نمازی ہو، وہ زیادہ نہیں تو کم از کم دن میں 5 مرتبہ منہ تو دھو ہی لیتا ہے، 5 مرتبہ وہ ہاتھ بھی دھو لیتا ہے، وہ کلی بھی کرتا ہے، وہ ناک بھی صاف کرتا ہے، وہ پاؤں بھی دھوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو حضور کا امتی 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو وضو آج کے دور کا ایک بہترین سینیٹائزر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ صاف رکھو، منہ صاف رکھو، تو جو
نمازی بندہ ہوتا ہے، وضو کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ بھی صاف ہوتے ہیں، اس کی ناک بھی صاف ہوتی ہے، اس کا منہ بھی صاف ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے وہ اعضاء بھی وضو کی برکت سے پاک بھی ہوتے ہیں، صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے روحانی فائدے بڑے ہیں، وضو کرنے کا اجر بڑا ہے، وضو کرنے کا ثواب بڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے تلاش کریں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تو رش ہی بڑا ہوگا، بھیڑ ہی بڑی ہوگی، قیامت کے دن لوگوں کا ہجوم ہی بڑا ہوگا۔ اور آپ غور کریں کہ صحابہ نے کس قدر اہم سوال کیا ہے اللہ کے رسول سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے حج کیا ہوتا ہے، حج کے دنوں میں اگر ایک گروپ کے 2 بندے یا ایک کمرے کے 2 بندے اگر بچھڑ جائیں تو کئی گھنٹوں تک تلاش کرنے کے بعد بھی وہ آپس میں نہیں مل سکتے۔ حالانکہ حج کے دنوں میں ساری دنیا کے مسلمان وہاں جمع نہیں ہوتے، بلکہ چند لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مگر وہاں بھی رش اتنا ہوتا ہے، ہجوم اور بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی بچھڑ جائے تو تلاش کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کتنا رش ہوگا، کتنا لوگوں کا ہجوم ہوگا، کہ جب ساری امتوں کے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر حضور کے زمانہ نبوت سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ تو کتنا رش ہوگا، کتنا ہجوم ہوگا۔ تو صحابہ نے کس قدر اہم سوال کیا حضور سے، اور عرض کی حضور ہمیں ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے تلاش کریں، کہاں پہ تلاش کریں گے، رش ہی اتنا ہوگا۔ تو یہ سن کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب تم وضو کرتے ہو اور وضو کے دوران تم اپنے جسم کے جو اعضاء دھوتے ہو، قیامت کے دن وضو کے وہ اعضاء چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ تو میں اپنی امت کے ان چمکنے والے اعضاء کی چمک کو دیکھ کر جان جاؤں گا، پہچان جاؤں گا کہ یہ کوئی اور لوگ نہیں بلکہ یہ تو میرے ہی غلام جا رہے ہیں، یہ تو میرے ہی امتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنی چمک کو زیادہ کرو، اپنی روشنی کو زیادہ کرو۔ کیا مطلب کہ تم جتنے اچھے طریقے سے وضو کرو گے اور تم جتنا کامل وضو کرو گے، قیامت کے دن تمہارے اعضاء اتنی زیادہ روشنی میں چمک رہے ہوں گے۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قیامت کے دن پہچان اس کی ہوگی جس کے وضو والے اعضاء چمکیں گے۔ بڑی اہم بات ہے، قیامت کے دن پہچان اس کی ہوگی جس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور وضو کے اعضاء اس کے چمکیں گے جو دنیا میں وضو کرنے والا ہوگا۔ اور دنیا میں وضو کرنے والا بندہ وہ ہوگا جو نمازی بندہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ جو نمازی ہے اسے مبارک ہو، وہ وضو کرنے والا ہے، اور جو وضو کرنے والا ہے اسے مبارک ہو، قیامت کے دن حضور علیہ السلام اسے پہچان جائیں گے، اسے جان جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ بڑی ضرورت ہے وضو کرنے کی،
اور بڑی ضرورت ہے 5 وقت کا نمازی بننے کی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ وضو نہیں کرتا، جو وضو نہیں کرتا گویا قیامت کے دن اس کے اعضاء سے روشنی نہیں ظاہر ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھے طریقے سے وضو کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے یہ جو اعضاء ہیں وضو والے یہ چمک رہے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوضوء سلاح المؤمن او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ جو وضو ہے، وضو یہ مومن کا اسلحہ ہوتا ہے، وضو یہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ خالی ہاتھ نکلے گا یا کچھ تیاری کر کے نکلے گا؟ اگر وہ تیاری کر کے نہیں نکلے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کتنا بے وقوف ہے، یہ کتنا جاہل ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے مگر اس کے پاس اسلحہ ہی کوئی نہیں، اس کے پاس ہتھیار ہی کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ اس کا وضو ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ مومن کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی، سب سے بڑا دشمن مومن کا کون ہے؟ شیطان۔ تو شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو جس مومن کے پاس وضو کا اسلحہ ہوتا ہے اسے شیطان جیسے خطرناک دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور نے کتنی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ سردیوں کے دن چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوں اور جماعت کا وقت قریب ہو، آپ کے دل میں خیال آئے کہ چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہوں اور جماعت کا وقت بھی قریب ہے تو چلو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو اسی وقت شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، چھوڑو یار بڑی سخت سردی ہے، تم پہلے بوٹ اتارو گے، پھر جرابیں اتارو گے، پھر کوٹی سویٹر چادر اتارو گے، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے، سخت سردی ہے، چھوڑو معاذ اللہ نماز کو، نماز بعد میں گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ تو انسان اس کا اگر شکار ہو جائے، ہتھیار پاس نہیں، وہ شیطان کے حملے کا شکار ہو گیا۔ اور اگر آپ کے پاس وضو ہو، وضو قائم ہو آپ کا، اور آپ مسجد کے سامنے سے گزرنے لگیں تو آپ کا دل کیا کہے گا کہ وضو تو میرا سلامت ہے، چلو جا کے 5 منٹ میں 4 فرض ادا کر کے اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ تو گویا آپ کے پاس ہتھیار تھا وضو والا تو شیطان کا وار آپ کے اوپر نہیں چلا، اور اگر آپ بے وضو ہوتے تو نماز میں غفلت ہو جاتی، نماز قضا ہو جاتی، جماعت کا ثواب آپ چھوڑ دیتے۔ یا ایک اور مثال، آپ نے رات 12 بجے آپ گھر آئیں کسی کام سے، لیٹ گھر پہنچے، عشاء کی نماز ابھی نہیں پڑھی، تو خیال آتا ہے کہ چلو یار نماز پڑھ لیں، تو اسی وقت شیطان کا حملہ کہ دیکھو ٹائم کتنا ہو گیا، سردی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، وضو کرو گے پھر نماز پڑھو گے، آدھا گھنٹہ تو یہیں پہ لگ جائے گا، سارے دن کے تھکے ہارے ہو، صبح کام پہ بھی جلدی جانا ہے، چلو نماز اللہ معاف کرنے والا ہے، نماز قضا کر لیں گے۔ اور اگر اس وقت انسان ہمت کرے اور وہ یہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ چلو میں کم از کم وضو تو کر لوں نا، نماز بعد میں دیکھوں گا، میں وضو تو کر لوں، تو اگر آپ نے ہمت کر کے رات کے 12 بجے وضو کر لیا تو جب آپ نے وضو کر لیا تو سمجھ جائیں آپ کی نماز بھی ادا ہو گئی۔ وضو کر لیا تو پھر خیال آتا ہے چلو وضو تو کر لیا ہے، مشکل کام تو میں نے کر لیا ہے، اب نماز کون سا مشکل کام ہے، چلو میں 2 سجدے بھی دے دیتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان میں کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وضو میری امت کا اسلحہ ہے، وضو میری امت کا ہتھیار ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھتا ہے،
یاد رکھیں وہ اتنا ہی نیکیوں کے قریب ہوتا ہے. نیکیاں کرنے کا راستہ اس بندے کے لیے صاف ہو جاتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں. ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو الحمدللہ سارے وضو سے ہیں. تو جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا، آپ کا دل کرے گا یار میرا وضو تو سلامت ہے، چلو میں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیتا ہوں، ایک تسبیح میں ذکر کی کر لیتا ہوں، ایک تسبیح میں استغفار کی نکال لیتا ہوں. اور جب بندے کا وضو ہوتا ہے تو پھر اس کا لڑنے کو جی نہیں کرتا. کسی سے لڑ پڑے تو وہ گالی گلوچ نہیں کرتا. کیوں؟ اسے خیال آتا ہے میں تو وضو سے ہوں، تو وضو کی حالت میں تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جب تک بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر روحانیت کی چادر بچھ جاتی ہے، وہ روحانی ماحول میں آ جاتا ہے. اور جب وضو ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ روحانیت بھی اٹھ جاتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور ہمیشہ وضو کی پابندی فرماتے تھے. وضو کے اوپر حضور استقامت اختیار کرتے تھے. وضو ختم ہوا فوراً حضور تازہ وضو کر لیتے تھے. وضو ٹوٹتا حضور نیا وضو بنا لیتے تھے. مگر الا ماشاءاللہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے وضو تو نماز کے وقت ہی کرنا ہوتا ہے. ظہر کی نماز پڑھی، وضو کر کے وضو ختم ہو گیا، پھر عصر کے وقت ہی وضو کرنا ہے، پھر مغرب کے وقت ہی کرنا ہے، پھر عشاء کے وقت ہی کرنا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کیا تھی کہ حضور وضو کے اوپر پابندی کرتے، استقامت اختیار کرتے. ایک حدیث آپ سنیں حیران رہ جائیں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ایک سفر کی حالت میں تھے ہم، تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے قضائے حاجت کی، رفع حاجت کی حضور نے، اور پھر حضور نے مٹی کے ایک پاک ڈھیلے کے ساتھ تیمم کیا، حالانکہ دریا بالکل سامنے تھا. اور مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ پانی موجود ہو تو پھر تیمم نہیں کیا جاتا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ حضور نے رفع حاجت کی ہے مگر ساتھ ہی تیمم کر لیا ہے، حالانکہ دریا کا پانی بالکل سامنے ہے. تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کیوں کیا آپ نے؟ تو سنیں اللہ کے نبی کی محبت وضو سے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں بھی جانتا ہوں کہ دریا میرے سامنے ہے، مگر میں نے تیمم اس لیے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں سے وہاں دریا تک جانے کی مہلت بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. میں نہیں جانتا کہ مجھے مہلت ملتی ہے یا میری موت کا وقت پہلے آ جاتا ہے. تو اتنے قدم بھی حضور نے بغیر وضو کے اٹھانا گوارا نہیں کیا. حضور نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد پھر حضور دریا کے پاس تشریف لے گئے اور پانی کے ساتھ حضور نے اپنے وضو کو مکمل فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کی پابندی، وضو پہ استقامت، وضو جو ہی ختم ہو کوشش کرے پھر نیا وضو کر لے، پھر تازہ وضو کر لے. اور جو بندہ وضو کی حالت میں رہتا ہے نا، حدیث پاک ہے حضور نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون. کیا حضور نے فرمایا کما تعیشون تموتون؟ جس طرح تم زندگی گزارتے ہو تمہیں موت بھی اسی حالت میں آتی ہے. گویا جو وضو کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے موت بھی وضو کی حالت میں عطا فرماتے ہیں. اور جو وضو کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتا وہ بے وضو اس دنیا سے رخصت ہوگا. اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کے اوپر استقامت اختیار کرے اور اس کی عادت ہو پختہ کہ بے وضو میں نے نہیں رہنا، جو ہی رفع حاجت کی پھر وضو کر لیا، وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، نماز کا انتظار نہیں کہ نماز کا وقت ہوگا تو وضو کروں گا، نہیں. تو حضور نے فرمایا جو
اپنی زندگی وضو کی حالت میں گزارتا ہے، جب اس بندے کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم اس بندے کے اوپر اپنی جنت کو لازم کر دیتے ہیں۔ اللہ جنت کو لازم کر دیتے ہیں، اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں اس بندے کے اوپر جو وضو کی پابندی کرنے والا ہے، جو وضو کے اوپر استقامت اختیار کرنے والا ہے۔ اور کوشش کیا کریں وضو کی حالت میں رہیں، اور آپ ایک ہفتہ پریکٹس کر کے دیکھیں، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ بندہ جو ہے وہ اس کا دل دنیا داری کی طرف سے کٹ کے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف مصروف ہو جاتا ہے۔ اور پھر کوشش کریں جب رات کو سونے لگیں کام کاج سے فارغ ہو کر، تو کوشش کریں وضو کر کے وضو کی حالت میں سویا کریں۔ ویسے ہمارا معمول تو یہی ہوتا ہے گھروں میں کہ سونے سے پہلے ہم واش روم کرتے ہیں، رفع حاجت کرتے ہیں، پیٹ خالی کر کے، مثانہ خالی کر کے پھر بستر پہ جا کے سوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن جب رفع حاجت کر لیں تو پھر اس کے بعد وضو کر کے پھر سویا کریں، اس لیے کہ جو وضو کی حالت میں سوتا ہے اس کا اجر بڑا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی وضو کی حالت میں سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک فرشتہ ساری رات اس بندے کی چارپائی اور بستر کے سامنے وہ کھڑا رہتا ہے، اور وہ فرشتہ دعا مانگتا ہے، اللہم اغفر لعبدک لأنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے نے بستر کے اوپر رات وضو کی حالت میں گزاری ہے، اس نے رات پاکیزگی کی حالت میں گزاری ہے، اللہ وضو کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو اپنی مغفرت عطا فرما دے، اس بندے کو اپنی بخشش عطا فرما دے۔ تو گویا جب آپ وضو کی حالت میں سوئیں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، وسوسے نہیں آئیں گے، شیطان حملہ نہیں کر سکے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ساری رات فرشتہ آپ کے سرانے کھڑے ہو کے رب سے آپ کی بخشش کی دعا مانگتا ہے، آپ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ اور کوشش کریں اپنے گھر کی خواتین کو بھی حکم دیں، ان کو سختی سے حکم دیں کہ وہ کم از کم جب آٹا گوندنے لگیں، جب روٹی پکانے لگیں، جب ہانڈی بنانے لگیں، کم از کم اس وقت وہ وضو کی حالت میں ہو۔ اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تھوڑا سختی کریں گے، تھوڑا ان کو زور سے کہیں گے، تاکید سے کہیں گے، اصرار سے کہیں گے تو عورتوں کی عادت بن جائے گی، اور اس کا فائدہ بڑا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت میں پڑھ رہا تھا کہ آپ بنگال تشریف لے گئے تبلیغ دین کے لیے، تو اللہ والوں کے انداز اپنے ہوتے ہیں، ان کی زبان کی تاثیر اپنی ہوتی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بنگال کا دورہ کیا، تو آپ کے ایک دورے کے دوران 7 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کو اختیار کیا تھا، اور 70 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے توبہ کر کے ایک عملی مسلمان والی زندگی گزارنی شروع کی۔ تو خواجہ صاحب جب واپس آئے نا اجمیر شریف اپنا دورہ مکمل کر کے، تو بڑے خوش تھے۔ تو والدہ نے پوچھا بیٹا خوش کیوں ہو؟ تو کہا امی جان اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا، اللہ نے میرے ہاتھوں سے اللہ نے کئی لاکھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا، کلمے کا نور عطا کیا، کئی لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، تو میں خوش بڑا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹے کمال تیرا نہیں، کمال میرا ہے، تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ پوچھا امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا میرا کمال یہ ہے کہ بچپن میں میں نے تمہیں جتنی بار بھی دودھ پلایا ہے وضو کر کے تمہیں دودھ پلایا، وضو کر کے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو یہ میرا کمال ہے۔ تو جب تک مائیں نیک تھیں، وضو کی حالت میں زندگی گزارتی تھیں، تب تک نسلوں میں دین چلتا تھا، تب تک نسلیں بھی جو ہیں وہ اللہ اللہ کرنے والی ہوتی تھیں۔ تو آج کی مائیں جب
فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر ادھر وہ چل رہے ہیں، ادھر ہانڈی چل رہی ہے، ادھر آٹا چل رہا ہے، یا موبائل سامنے ہے اس کے اوپر جو ہے یہ فلمیں گانے چل رہے ہیں، ساتھ ہانڈی روٹی چل رہی ہے، تو پھر تاثیر بھی تو ویسی ہوگی نا، اثر بھی تو ویسا ہوگا۔ آج ماؤں نے طارق بن زیاد یا محمد بن قاسم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا حضور داتا گنج بخش یا حضرت مجدد پاک جیسے بیٹے مائیں کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مائیں دین سے دور ہو گئیں، قرآن سے دور ہو گئیں، اللہ کے نظام سے دور ہو گئیں۔ تو خود بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی وضو کی حالت میں گزاریں۔ جب وضو ختم ہو کوئی بات نہیں، تازہ وضو کر لیں۔ اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی کہیں کم از کم جب وہ ہانڈی روٹی کرنے لگیں تو وضو کی حالت میں کریں، اور 1 مہینہ اس کا تجربہ کر لیں، پھر رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، پھر جو کھانا کھائیں گے اس میں بھی الگ ہی مزہ آئے گا، الگ ہی تاثیر ہوگی۔ اس لیے کہ وضو کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وضو ایک عام سا عمل ہے، بس نماز پڑھنے کے لیے آئے، پتہ بھی ہے کہ نماز 2 بجے کھڑی ہو جانی ہے یا عصر کی نماز 3:45 کھڑی ہونی ہے، لیکن میں نے گھر سے 3:44 پہ نکلنا ہے، 1 منٹ لے کے میں نے آنا ہے، پھر جلدی 2-4 الٹے سیدھے چھینٹے منہ پہ مارنے ہیں، جلدی میں نے الٹا سیدھا آدھا پچادہ وضو کرنا ہے، اور پھر میں نے نماز میں کھڑے ہو جانا ہے۔ ہم نے وضو کو ایک عام عمل سمجھ لیا ہے، حالانکہ وضو عام عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وضو میری امت کا شیطان کے خلاف کیا ہے؟ ہتھیار ہے، یہ میری امت کا اسلحہ ہے وضو۔ اور وضو جانتے ہیں اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہو اور اپنا منہ دھوتے ہو، کلی کرتے ہو، تو کلی کرنے کے ساتھ ہی اللہ تمہارے منہ کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب تم اپنے ہاتھ دھوتے ہو تو جو پانی ہاتھوں سے لگ کے نیچے گرتا ہے، حضور نے فرمایا تم تو یہ دیکھتے ہو کہ یہ پانی نیچے گر رہا ہے، حقیقت میں ان قطروں کے ساتھ تمہارے ہاتھوں کے گناہ بھی دھل رہے ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے گناہ بھی پاک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم سر کا مسح کرتے ہو اور کانوں کا مسح کرتے ہو تو سر کے اور کانوں کے گناہ اس مسح کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کہا جب تم پاؤں دھوتے ہو تو جو پانی پاؤں سے لگ کے نیچے گرتا ہے تو تمہارے پاؤں کے گناہوں کو وہ پانی صاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت وضو کر کے اپنی جگہ پہ جب کھڑی ہوتی ہے تو پچھلے وضو سے لے کے اس وضو کے دوران جتنے چھوٹے صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں، اس وضو کی برکت سے اللہ میری امت کے ان سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وضو کو عام نہ سمجھیں کہ یہ عام سا عمل ہے، کلی کی، ناک صاف کیا، منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کیا، پاؤں دھوئے اور بس ختم نہیں۔ وضو کو عبادت سمجھ کے کرے، وضو کا پروٹوکول بڑا ہے، وضو بڑی VIP چیز ہے یار۔ اس سے بڑی VIP چیز کیا ہوگی کہ قیامت کے دن تمہاری پہچان ہی وضو کی وجہ سے ہوگی۔ جیسے میں نے حدیث عرض کی، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے وہ اعضاء چمکیں گے جو اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں۔ تو جن اعضاء کی چمک کی وجہ سے ہماری پہچان ہوگی، حضور پہچانیں گے اپنے غلاموں کو، اپنی امتیوں کو، تو ہمیں اس وضو جیسے عظیم عمل کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور اللہ کریم تمہارے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اے میرے صحابہ، کیا میں وہ تمہیں عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی بھلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے پہلا عمل ارشاد فرمایا اسباغ الوضو، وضو کو مکمل طریقے سے کرنا، وضو کو اس کی تمام جزئیات کے ساتھ کرنا، آدھا وضو نہیں۔
مکمل وضو کرنا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اللہ میری امت کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اس لیے آج کل تو ویسے بھی سردی کا موسم ہے، تو سردی کے موسم میں تو زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے وضو۔ تو اس ٹھنڈے موسم میں خاص کر عشاء اور فجر کے وقت اگر گرم پانی نہ ہو تو پھر لطف آتا ہے وضو کرنے کا۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا نا آپ کو کون سے عمل بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، تو کہا 2 عمل۔ کون سے؟ کہا پہلا گرمیوں کے بڑے بڑے اور لمبے لمبے دنوں میں رب کی رضا کے لیے سارا دن روزہ رکھنا، اور دوسرا عمل حضرت علی شیر خدا نے کہا سردیوں کی یخ بختہ راتوں میں صبح و تہجد کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کی عبادت کرنا۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، تمہارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا حضور نے فرمایا مسجدوں کی طرف قدم اٹھا کے چلنا، مسجدوں کی طرف جانا، مسجد سے دوستی، مسجد سے محبت، مسجد سے تعلق۔ آج ہمارا بازار سے تعلق تو ہے لیکن مسجد سے تعلق نہیں ہے۔ مسجد میں تو ہم آتے ہیں صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے، 5-10 منٹ بڑی مشکل سے نکال کے، بڑی مشکل سے 5-10 منٹ نکال کے ہم آتے ہیں مسجد میں، وہ چاہے عام 5 وقت کی نمازیں ہوں یا جمعے کی نماز ہو۔ ہم بڑے مصروف ہو گئے، بڑے مصروف ہو گئے اس دنیا داری میں، اس کاروبار حیات میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں بڑے مصروف ہو گئے کہ جمعہ جیسا بابرکت دن جس کو حضور نے عید قرار دیا اپنی امت کے لیے، وہ دن بھی ہم 15-20 منٹ صرف نکال پاتے ہیں۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مسجدوں سے محبت، مسجد کی طرف قدم اٹھا کے آنا، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اللہ تمہارے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اور تیسرا عمل حضور نے ارشاد فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ظہر پڑھ لی اب عصر کا انتظار، عصر پڑھ لی اب مغرب کی فکر کہ مغرب کی نماز اتنے بجے ہوتی ہے، اتنے بجے میں نے کہیں آنا جانا نہیں، کہیں میری نماز نہ چھوٹ جائے، کہیں میری جماعت قضا نہ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ عمل ہے، پہلا مکمل وضو، دوسرا مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ کہا یہ 3 عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے درجے بھی بلند فرماتا ہے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ تو وضو کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ اتنا محبوب عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، امیر المؤمنین، مگر صحابہ کو کہتے ہیں اے صحابہ آؤ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول کیسے وضو کیا کرتے تھے، ہم نے حضور کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، آؤ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی جنہیں بتا رہے ہیں وہ بھی صحابہ ہی ہیں، انہوں نے بھی حضور کی زیارت کی، حضور کا دیدار کیا، مگر وضو کی اہمیت اتنی ہے، وضو اتنا محبوب عمل ہے کہ حضرت عثمان غنی پریکٹیکل کر کے صحابہ کو بتا رہے ہیں حضور ایسے وضو کیا کرتے تھے، حضور اس انداز سے وضو کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سنیں، حضور دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام المغفرۃ و تمام الرضا او کما قال۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے اے باری تعالیٰ میں تجھ سے مکمل وضو کا سوال کرتا ہوں، غور کریں ترجمے کی طرف، اے باری تعالیٰ نامکمل وضو نہیں، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے مکمل وضو کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ حضور امت کو سمجھا رہے ہیں، امت کی تفہیم کے لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر وتمام الصلاۃ، اللہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے کامل مکمل نماز ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے کامل مغفرت کا نور عطا فرما دے۔
اور اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنی کامل رضا عطا فرما دے۔ یہ دعا حضور نے امت کو سکھائی ہے، اے امتیوں تم بھی مانگا کرو اللہ ہمیں کامل وضو کی توفیق دے، کامل نماز کی توفیق دے، ہمیں کامل بخشش عطا فرما دے، اور اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی کامل رضا کا نور عطا فرما دے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نماز میں وسوسے بڑے آتے ہیں، نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں توجہ بٹ جاتی ہے، توجہ منقسم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا، ہمارا وضو ناقص ہوتا ہے۔ جب وضو کرتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اسے وضو کا کامل ثواب نہیں دیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے غسل کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور کامل طریقے سے وضو کریں، کلی سنت کے مطابق، صرف منہ میں پانی لے کے باہر نہیں نکال دینا، اسے گھمانا ہے۔ ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے پانی ناک میں نہیں چڑھانا، دائیں ہاتھ میں ناک میں چڑھا کر صاف بائیں انگلی سے کرنا ہے۔ چہرہ دھونا ہے تو اچھی طرح دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک مکمل وضو۔ کونیاں، بازو دھونے ہیں تو بعض لوگ ہتھیلی کے اوپر پانی لے کر اسے بازو کے اوپر پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ مسح ہوتا ہے۔ یہ دھونا کسے کہتے ہیں کہ کم از کم پانی کے چند قطرے گر کر نیچے بہ جائیں، کامل وضو کریں، مکمل وضو کریں۔ بعض لوگ پاؤں دھوتے ہیں تو ایڑیاں خشک ہوتی ہیں۔ ایک غزوے کے دوران حضور نے صحابہ کو نماز پڑھائی، کچھ صحابہ نے جلدی وضو کیا کہ ان کی